اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کہ توفاہم الملائکۃ جن کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہجرت نہیں کی، گناہگار ہوئے۔ قالوا فرشتے اس وقت ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم تم کس بات پر تھے، کس حالت میں تھے؟ قالوا وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض کہ ہم ضعیف قرار دیے گئے تھے، ہم کمزور تھے زمین میں۔ قالوا فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا پس تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ الا المستضعفین ہاں اس حکم سے وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ایسے لوگ کہ جو نہیں طاقت رکھتے کسی ہیلے کی، کسی تدبیر کی، وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے ان کے لیے۔ ولا یہتدون سبیلا اور نہیں پاتے وہ کوئی راستہ۔ فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں کہ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم ان کو معاف فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور ہجرت کے فائدے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا تو وہ پاتا ہے زمین میں بہت سی جگہ، وسعہ اور وسعت۔ ومن یخرج من بیتہ اور جو آدمی نکلے اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت پھر راستے میں اسے موت پا لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات کا پہلا درس کل گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ممالک کی مختلف حالت ہے دنیا میں اس وقت۔ ہر ملک ہمارے ملک کی طرح آزاد نہیں ہے، اس کے عوام آزاد نہیں ہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کی ایک عجیب حالت ہے، اور جو کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کے اپنے حالات ہیں، جو فلسطین میں ہیں یہودیوں کے پنجے کے نیچے ان کے اپنے حالات گزر رہے ہیں، جو برما وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں تو انتہائی مظالم کے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو ہر علاقے کی حالت مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں ہجرت کا حکم بیان فرمایا کہ جہاں جس وطن، جس ملک، جس شہر یا علاقے میں کفار کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ وہ مومن کو، ایمان والے کو اس کے شعائر دین پر بھی عمل نہ کرنے دے، وہ نماز بھی نہ پڑھ سکے، کلمہ بھی منہ سے زبان سے نہ کہہ سکے، اور بھی ایسے جو ہے معاملات نہ کر سکے، تو مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، وطن کو، عزیز و اقارب کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کے دوسری ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ کل قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا کہ وہاں تو میں جو ہے کافروں کے نیچے رہ رہا تھا اور میرے اوپر ظلم تھے اس لیے وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ مجھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو یہی حالت مکہ کی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت شروع کی، تو دعوت و تبلیغ کی برکت سے جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان مسلمانوں پر وہ حالات آئے کہ جن حالات کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے، کہ کئی عورتوں کو جو ہے ابو جہل وغیرہ نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، دونوں کو مخالف سمت میں چلایا اور وہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت زنیرہ کے 2 ٹکڑے ہوئے، حضرت سمیہ کو 2 لخت کیا گیا۔
تو کسی کی آنکھیں نکالی گئی اور حضرت بلال کو دھوپ پہ لٹا دیتے، انگاروں پہ لٹایا جاتا. تو انتہائی سخت حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنے لگے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی کا کوئی غلام ہوگا یا کسی کا کوئی بیٹا ہوگا یا کسی کا کوئی عزیز و اقارب میں سے ہوگا، تو وہ اپنے اپنے ان لوگوں پر، مسلمانوں پر انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے وہ عرصہ حیات جو ہے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر جائیں. اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے کہ پہلے جو ہے نبوت کے 6 سال ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر تیسری بڑی ہجرت جو ہے وہ ہجرت مدینہ جو حضور علیہ السلام نے بھی فرمائی. اور اس وقت حکم ہوا کہ اب کوئی مسلمان مکہ میں باقی نہ رہے. مدینہ میں فضا بن گئی تھی اور وہاں اسلامی اسٹیٹ کا قیام ہو گیا تھا، اسلامی امارت، اسلامی حکومت کا قیام ہو گیا تھا. اس لیے وہاں اللہ کے نبی بھی موجود تھے اور تمام مسلمانوں کو حکم ہوا وہ پہنچے. اب کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہجرت بھی ان حالات میں فرض ہو جاتی ہے. تو جو آدمی نماز روزے کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہوتا ہے اور اللہ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے، جہنم کا مستحق ہوتا ہے. تو اسی طرح ان حالات میں اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں فرمایا کہ موت کا جب وقت آتا ہے تو ایسے لوگ جو بلا عذر، یعنی عذر بھی ان کو کوئی نہیں ہے، تو وہ ہجرت بھی نہیں کرتے. تو ان سے فرشتے پھر پوچھتے ہیں، توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب ان کو فرشتے موت دیتے ہیں وفات کے وقت، تو قالو پوچھتے ہیں کن کہ فیما کنتم، کہ تم کس حالت میں تھے، کیوں نہیں ہجرت کی؟ فرض تھی ہجرت تو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں کیوں نہیں گئے؟ تو قالو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، کمزور خیال کیے جاتے تھے. تو فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہارے لیے وہی جو تمہارا گاؤں تھا یا تمہارا علاقہ تھا وہی زمین تھی؟ اللہ کی زمین اور تمہیں نظر نہیں آئی؟ کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مصیرا، اور یہ جو جہنم ہے یہ لوٹنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ بہت بری جگہ ہے جہاں انسان کو یہاں سے لوٹا کے وہاں پہنچایا جائے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے معذوروں کے لیے خود رعایت فرمائی کہ یہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور طبقہ، اللہ نے فرمایا الا، یہ مستثنا ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. بعض لوگ اتنے معمر ہوتے ہیں، اتنی عمر والے ہوتے ہیں، اتنی ان کی جو ہے وہ کمزوری اور بڑھاپا ہوتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں، اور بعض حقیقتاً معذور ہوتے ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے، نابینے ہیں یا جو ہے لنگڑے ہیں، لولے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ان کو بیماری ہے، عذر ہے. بعض عورتیں اور بچوں کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر سکے، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو راستے کا یہ علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ لا یستطیعون حیلہ، ایسے کمزور لوگ ہجرت کرنے کی کوئی ہیلا، کوئی تدبیر نہیں پاتے، ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ولا یہتدون سبیلا، انہیں راستے کا علم بھی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں معذور تصور ہوں گے اور ان پر ہجرت نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. البتہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت سے گریز کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. ان معذور اور کمزور لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا کیونکہ وہ مجبور ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا. یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، وہ فرائض معذور سے ساقط ہو جاتے ہیں. مثلا نماز ہے، کتنا بڑا حکم ہے، پھر نماز کے اندر بھی فرائض ہیں، قیام فرض ہے،
رکوع اور سجدہ فرض ہے، لیکن ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے قیام ساقط ہے، معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، پھر بیٹھ کے بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، جھکنے سے بھی کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی شدت بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی کہ آپ نے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے یہ فرض ساقط ہو جاتا۔ اسی طرح روزے ہیں، رمضان کے روزے، جو آدمی انتہائی بیمار ہو جائے تو روزہ نہ رکھ سکے، اس کی جان کو خطرہ ہو یا بیماری شروع ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ یا جو ہے مسافر ہے، شرعی سفر ہے، تو 70-78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر رہا ہے تو مسافر ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ، یہ دین مشکل نہیں ہے، تو اللہ نے فرائض رکھے ہیں، لیکن فرائض میں جو آدمی معذور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے عذر کی وجہ سے استثناء دے دیا ہے کہ یہ مستثنا ہے، اس کے لیے یہ قانون نہیں۔ تو یہاں بھی ایک ہجرت کرنے والا آدمی ہے، اس کو عذر پیش آ گیا ہے، بوڑھا ہے، سفر نہیں کر سکتا، بیمار ہے، اس حالت میں جا نہیں سکتا، عورتیں بچے ہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور کی بیٹی حضرت زینب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، انہوں نے بعد میں ہجرت کی تو کتنی تکلیف اٹھائی، حضور روتے تھے ان کے لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اکیلی نکلنے لگیں تو ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ محمد کی بیٹی نعوذ باللہ وہ اسی طرح چلی جائے، دن دہاڑے چلی جائے، اور ایک بدبخت نے آ کے ان کو دھکا دیا اور وہ اونٹ سے نیچے گریں اور زخمی ہوئیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور اس گرنے کی وجہ سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو ہجرت دیکھیں کتنی مشکل، اور جب وہ فوت ہوئی تو حضور حضرت زینب کے لیے روتے تھے، حضور کے آنسو تھے، فرمایا میری اس بیٹی کو بڑی تکلیف دی گئی دین کے لیے، اور اس کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کے لیے بھی اس کو تکلیف دی گئی۔ تو وہاں تو اس طرح کے حالات تھے اس وقت، تو بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح حضور اور سارے مسلمان نکلے، اور ان ظالموں نے کس طرح جو ہے وہ ہر ایک کو ہجرت نہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو بہرحال اگر آدمی معذور ہو جاتا ہے تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح تو معذور سے جس طرح وہ ساقط ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ہجرت پر اگر ایک آدمی وسعت نہیں پا رہا، رستہ نہیں پا رہا، اللہ نے خود یہ الفاظ کہے لا یستطیعون حیلۃ، کوئی ہیلا نہیں پا رہے، کوئی تدبیر نہیں ان کو سمجھ آ رہی، ولا یہتدون سبیلا، راستہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں معذور ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اب اگلی آیات میں ہجرت کی جو برکات ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، حالات تنگ ہیں تو وہ نکلنا چاہتا ہے، نکلے گا، تو یجد فی الارض مراغما کثیرا، کہ وہ زمین میں بہت بڑی جگہ پائے گا۔ اللہ کہتے ہیں مراغمن، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی نکل کے چلا جائے، بھاگ کر چلا جائے، اور رغام، رغم یہ مٹی کو کہتے ہیں، اور رغم کہتے ہیں کہ کسی کوئی آدمی شخص اپنے مخالف کی ناک پر مٹی مل کے چلا جائے، یہ عربی میں اس کے معنی ہیں۔ تو بہرحال مراغم کا معنی جائے ہجرت ہے، ہجرت کی جگہ، کہ یعنی آدمی یہ نہ سوچے ادھر میرا کاروبار بھی ہے، ادھر میرے یہ بھی ہیں، اگر کاروبار ہے تو عزت چلی جائے گی، کافر عزت تو لوٹ لیں گے، اگر کاروبار کو سنبھالتے رہو گے تو وہ جان لے لیں گے، تو جان اور عزت اور ان چیزوں سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت کریں گے، یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنائیں گے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتا ہے تو یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ اپنی جائے ہجرت، جائے پناہ بہت ساری جگہیں وہ زمین میں پائے گا، تو مناسب جگہ کو وہ ضرور تلاش کر لے گا۔ اس کے علاوہ آگے اللہ نے فرمایا مراغما کثیرا وسعا، اور اسے وسعت بھی میسر آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی بھی پیدا فرما دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے نتیجے میں جو فوائد ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا، اور جو ممکنہ تکلیف ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان سے دور فرمائے گا۔
لیکن ابھی جو ہمارے مسلمانوں کے حالات جا رہے ہیں، اللہ یہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم تو بالکل جو ہمارے مسلمان ہیں دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ 5 وقت کی نمازی جو ہیں پورے محلے میں، آپ ان سے اندازہ لگائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے وہ کتنے ہیں. پھر ایمان کی ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کے جسم پہ محنت کی ہے، ہم نے ان کی دنیاوی تعلیم کی محنت کی ہے، ہم نے ان کے مکان بنائے ہیں، ہم نے ان کی شادی کے لیے فکر کی ہے، لیکن ایمان کی فکر نہیں. خلفائے راشدین کے نام تک ہمارے بچوں کو نہیں آتے. کبھی کسی وقت میں آپ کو لمحہ فکریہ ہمارے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو بٹھا کے جنازہ سنیں، کیونکہ آپ مریں گے تو اولاد کا سب سے پہلا تحفہ والدین کے لیے کیا ہوگا؟ صدقہ خیرات تو وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ نے عادت ڈالی ہوگی تو وہ کریں گے. اگر دنیا میں جو ہے ان کو کنجوس بنایا ہے، بخل بنایا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کی عادت نہیں ڈالی، تو بعد میں مرنے کے بعد کیا ایصال ثواب کریں گے. لیکن کم از کم وہ اپنے والد کا جنازہ، آپ کے پہلے دعائے مغفرت جو ہوتی ہے، کیا ان کو جنازہ آتا ہے؟ کیا ان کے ایمان کی کوئی ایسی کیفیت ہے؟ کہیں وہ دہریہ بننے کے قریب تو نہیں ہے، لبرل تو نہیں ہو چکے، آزاد خیال ہو کے کہیں اس دین ایمان کو تو نہیں چھوڑ رہے؟ آج تک ہم نے اپنی اولادوں کی یہ فکر نہیں کی ہے. تو ایسی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے جو کھلے عام اللہ کا انکار کرنے پر تیار ہوئی ہے، یا عیاشی اور فحاشی کو کھل کے سپورٹ کر رہی ہے، بالکل ننگا ہونے پر تیار ہے. ایسی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی. تو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور حکومتوں کی کیا حالت ہے. ابھی ہمارے برما کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، آپ وہ ویڈیو اور وہ تصویریں نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو ٹائروں کے اندر گھسا کے ٹائروں کو آگ لگائی گئی اور وہ جل رہے ہیں، اور جلتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور بدھ مت جو ہوتے ہیں وہ کتے خنزیر ہر چیز کھاتے ہیں. انہوں نے جو ہے ہمارے عورتوں اور مردوں کے جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کے گوشت کاٹ کے وہ کھا رہے ہیں، ان کے تکے بنا رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. اور جو کشتیاں ان کی بھر کے سمندروں میں آ رہی ہیں ہجرت کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے یہ زمین سر تنگ ہو گئی ہے، قریب کے جو مسلمان ہیں جو انڈونیشیا یا دوسرے یا بنگلہ دیش کی جو سرحدیں ان کو لگ رہی ہیں، وہ ان کو اپنے ملک میں داخل ہی نہیں ہونے دے رہے. یا تو وہ کشتیاں ان کی سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، یا واپس جا کے پھر ان پر جو حالات آتے ہیں ہمیں تو دنیا کا کیمرہ نہیں دکھا رہا. تو یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت، یعنی ان پر اپنی زمین بھی تنگ کر دی گئی ہے اور جو ہے دوسری زمین بھی تنگ کر دی گئی ہے. آج برما کے مہاجرین، انڈیا کے مہاجرین، کشمیر کے مہاجرین اور شام کے مہاجرین جو ترکی یا دوسرے جا کے ان کے کیمپوں میں ان کی حالت ذرا دیکھیں. کل میں ایک بچی کو دیکھ رہا تھا، شام کی بچی ہے، کیمپ کے اندر ان کو بسترے تک مہیا نہیں، وہ کھڑی ہے اور ٹھٹر رہی ہے، اوپر سے برف باری ہو رہی ہے، اور اس کو وہ صحافی بیٹھنے کا کہتا ہے تو وہ بیٹھ نہیں پا رہی، وہ کہتی ہے میں بیٹھ نہیں سکتی نیچے، اس کی انگلیاں کھل نہیں رہی، چھوٹی سی معصوم بچی. یہ ہمارے مسلمانوں کی اور ہماری حکومتوں کی حالت ہو چکی. اور ہماری حکومتیں اپنی عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو ہجرت کر کے باہر سے آنے والے ان کے راستے بند ہیں، اپنے عوام کے ساتھ کیا ہے؟ اپنے ملک اور اپنے اداروں کے ساتھ کیا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، آج کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیا مسلمان اتنا گر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہجرت ہے نا، یہ انہی لوگوں سے جا کے پوچھیں جن پر حالات آتے ہیں. ہم پر ایسے حالات نہیں آئے. جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو جن ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی اور جس حالت میں کی تھی، وہ ذرا حالات پڑھ کے آپ دیکھیں کس طرح اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کنوؤں کے اندر چھلانگے لگائے، اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کے گلے کاٹ دیے کہ یہ کفر کے ہاتھ نہ لگ جائیں ورنہ. اور کتنی عورتیں وہ سکھ اور ہندو اٹھا کے لے گئے اور بعد میں انہوں نے ان کے بچے جنے. یہ آسانی سے یہ ملک ہمیں نہیں ملا، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اسی کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. آج ہم نے لا الہ الا اللہ کو اور دین کو اور قرآن کو اور اسلام کو اس ملک میں مذاق بنا دیا. جو بھی اٹھتا ہے صحابہ اکرام پہ بونک رہا ہے، جو بھی اٹھتا ہے اسلام پہ اعتراضات کر رہا ہے، اور باقاعدہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. اور آزادی مارچ کے نام سے عورتوں کو باہر نکالا گیا ہے، وہ اللہ کو گالی دے رہی ہیں. یہ پچھلی دفعہ جو ویڈیو آئی تھی ان میں عورتیں نعرے لگا رہی ہیں،
اللہ بھی سن لے ہم لے کے رہیں گی آزادی، رسول بھی سنے ہم لے کے رہیں گی آزادی. یہ باقاعدہ جو ہے تحریر اور پاکستان کی سرزمین پہ یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے اولادوں کی فکر کرو، وہ کفر کے کناروں تک پہنچ چکے ہیں. ان کے جسم کو پالنے سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کرو. کبھی بٹھا کے ان سے کلمے سن لیا کرو، کبھی نماز کی ترغیب دے لیا کرو، کبھی ان کو گرم بستروں سے اٹھا کے اللہ کے دربار میں آ کے ان کی پیشانیوں کو ٹکاؤ تاکہ اللہ سے مانگنا ان کو آ جائے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہو جائے. اتنا لاڈ پیار نہ کرو کہ 5 وقت کی نماز بھی وہ نہ پڑھیں. ایسے جسم کا کیا فائدہ جو تگڑا ہو جائے اور اچھی طرح صحت مند ہو، پل رہا ہو اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے. اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جس کا نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. تو اس لیے اپنی اولادوں کی فکر کریں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہجرت کی فضائل، ہجرت کی جو ہے وہ برکات بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ حالات کی کشادگی پیدا فرما دے گا. لیکن ہجرت کا معاملہ ہے بڑا دشوار، ہے بڑا مشکل، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا شان الہجرتی لشدید. ہجرت کی جو شان ہے، ہجرت کا معاملہ ہے وہ بہت سخت ہے. ظاہر بات ہے اپنا کاروبار چھوڑنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اپنی زمین چھوڑ کے چلا جانا، اپنے مکان بیچ کے یا مکانوں کو چھوڑ کے چلا نکلنا. اور بعض اوقات بندہ نئی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا ہی اس کی موافق نہیں ہوتی، بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں. مکے سے جو حضرات مدینے گئے تھے صحابہ اکرام، وہاں جا کے جو مہاجرین تھے وہ بخار میں مبتلا ہو گئے. پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ جو ہے مدینہ کا پہلا نام جو تھا یہ یثرب تھا، یثرب وباؤں کا گھر، تو حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا. تو مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، اللہ کے نبی کا گھر، اللہ کے نبی کا شہر. تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ اس سے نکال دیں، دور لے جائیں. تو آج تک جو ہے مدینہ اور مکہ یہ ایسے مقام ہیں کہ پوری دنیا کے جو ریسرچر ہیں، ریسرچ کرنے والے سائنسدان، انہوں نے اس کے پانی کو چیک کیا، ان کی ہوا کو چیک کیا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ آب و ہوا جو فضا ہے وہ ان 2 شہروں کی سب سے زیادہ پاک اور صاف. عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں، اور ان 2 شہروں پر اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے. ہر وقت جو ہے مکہ اور مدینہ پر رحمتوں کی اور جو ہے برکات کی بارش ہوتی رہتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال جب آئے گا وہ پوری دنیا گھومے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے ارد گرد فرشتوں کے پہرے لگا دیں گے اور وہ ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے. تو اس لیے ان 2 شہروں کو اللہ تعالیٰ نے تو لیکن وہاں بھی جا کے مسلمان بیمار ہو گئے. تو بعض دفعہ بندہ ہجرت کرتا ہے، اگلے ایک علاقے کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آتی، غذا موافق نہیں آتی. ہر علاقے کی غذا کا بھی الگ معاملات ہوتے ہیں. زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اپنی زبان نہیں ہوتی، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے بھی فرما دیا کہ شان الہجرت لشدید، کہ ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے ہجرت کے 2 بڑے مقاصد ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے کہ ہجرت کیوں کروائی جاتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.